السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، دور شرعیہ لیول 1 میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے تھے۔ اب تک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، دودھ پلانے کے جو واقعات ہیں ہم نے وہ پڑھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو واقعات پیش آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کرنا، سیریا کا سفر کرنا، اور وہاں پر بحیرہ راہب نامی جو پوپ تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کیا کچھ کہا، ہم نے وہ پڑھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اہم اور بڑے واقعات، ایک جنگ فجار کا کہ جب جو ہے مکہ کے اندر سوق عکاظ کے اندر جو ہے ایک جنگ چھڑ گئی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا، جس پر بعض محدثین نے جو ہے کلام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول میں شریک ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول میں شریک ہونا کہ مکہ میں کچھ لوگ جمع ہوئے، اور مکہ چونکہ یہ حرمت والی سرزمین ہے، عزت و احترام اس سرزمین کا اسلام سے قبل بھی باقی تھا، تو لہٰذا لوگوں نے وہاں کے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے ایک جو ہے انجمن بنائی، ایک جو ہے کمیٹی بنائی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے، بلکہ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا بھی کرتے تھے کہ اگر آج بھی نبوت کے بعد آج بھی اگر کوئی ہمیں اس طرح کے رفاہی کاموں کی طرف، ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کی طرف اگر ہمیں بلائے گا تو ہم ضرور اس کی پکار پر لبیک کہیں گے، ہم ضرور اس میں شریک ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجارت کرتے تھے، اسی طرح تجارت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، نبی بنائے جانے سے پہلے یعنی 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی چند جھلکیاں ہم آج جو ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے اور اس سے سبق اور درس حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عملی زندگی، تجلیات نبوت کو ہم نے بنیاد بنایا ہے۔ تجلیات نبوت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی یہ مختصر کتاب ہے جو الرحیق المختوم کا اختصار ہے۔ الرحیق المختوم کو شارٹ انہوں نے کیا ہے، اور خاص طور سے جو طلبہ کالج کے ہیں اور سکولز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے، ان کے لیے یہ کورس جو ہے انہوں نے ترتیب دیا، ان کے لیے یہ کتاب انہوں نے ترتیب دی، جو تو ماشاءاللہ سے بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر زیادہ حوالہ جات، ریفرنسز وغیرہ زیادہ نہیں ہے، مختصر انداز میں انہوں نے بات اپنی جو ہے رکھی ہے۔ عملی زندگی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اس کا ہمیں علم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد سے کچھ زیادہ میراث میں ملا نہیں تھا، وراثت میں کچھ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال ہی کے تھے اور جب حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی آپ رہا کرتے تھے، تو وہیں پر ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض، چند درہموں کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے۔ جیسا کہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، جو بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ بکریاں چرائے ہیں، جو بھی نبی، جو بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانت، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہے، مکہ والوں کی بکریاں میں چند درہموں کے عوض میں جو ہے چرایا کرتا تھا، چند درہم جو ہے اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جب میں بکریاں چراتا تھا تو اس کے بدلے میں مجھے چند درہم جو ہے ملا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام نے، محدثین نے بڑی حکمت بتائی ہے کہ تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو بکریاں چرانے کی یہ ڈیوٹی کیوں دی گئی؟ آخر انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے لیے کیوں کہا گیا، اس ڈیوٹی پر انہیں کیوں مامور کیا گیا؟ تو اس سلسلے میں جو حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام 40 سال کے ہو جانے کے بعد امت کو سنبھالنے کی، انسانیت کو سنبھالنے کی، ان کی قیادت کی، ان کی لیڈرشپ کی انہیں جو ہے ذمہ داری سنبھالنی ہے، آگے چل کر انہیں انسانیت کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، لوگوں کی لیڈرشپ انہیں سنبھالنی ہے، لوگوں کو گائیڈ انہیں کرنا ہے۔ تو لہٰذا ابھی سے انہیں گویا کہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بکریاں چرائیں اور جو ہے ٹریننگ حاصل کریں کہ بکریاں جب انسان چراتا ہے تو اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، صبر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ بکریاں چرانی پڑتی ہے۔ اسی طرح حلم اور بردباری بھی آ جاتی ہے، حلم اور بردباری یعنی جل غصہ نہیں ہونا، ہاں صبر سے رہنا، جل غصہ نہیں ہو جانا، فوراً جو ہے غصے میں نہیں آ جانا، فوراً جو ہے ریاکشن نہیں دینا، اور اسی طرح سمجھداری، تفکر، تأمل، یہ تمام ایسی خوبیاں ہیں جو بکریاں چرانے پر ایک آدمی میں آتی ہیں۔ بکریاں یعنی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جا سکتی، زیادہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی تو نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح انسانوں میں لوگ مختلف ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، لوگوں کی سوچ مختلف ہے، لوگوں کی پڑھائی کا مستوی مختلف ہے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے بات کرتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے۔ ان تمام لوگوں کو لے کر چلنا، ساتھ ملا کر چلنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی کی ایک چھوٹی سی ٹریننگ بکریاں چرانے میں جو ہے دی جاتی ہے۔ انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، تحمل آتا ہے، حلم آتا ہے، بردباری آتی ہے، اور اسی طرح تفکر اور تأمل کے جو صفات ہیں وہ بھی جو ہے آ جاتے ہیں۔ بکریاں جب چراتے ہیں تو بہت سارا وقت جو ہے کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس جانور کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی طرح آسمان و زمین، اور اسی طرح ان درختوں، پہاڑوں پر جو ہے غور و فکر کرنے کی
ہاں ایک معنوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے، ایک معنوں میں موقع ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے بھی، اللہ رب العالمین کے مخلوقات کے اندر بھی تفکر، تدبر، غور و فکر انسان کو کرنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح صبر سے انسان رہتا ہے اور حلم اور بردباری کو اپناتا ہے۔ تو گویا کہ بکریاں چرانا ایک ٹریننگ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ ٹریننگ دی گئی تاکہ وہ آگے چل کر انسانیت کو سنبھالنے والے، انسانیت کو لے کر آگے بڑھنے والے جو ہے نبی بنے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اور بڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے کے لائق ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پارٹنر صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر، تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ پیشہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے پر ابھارا بھی کرتے تھے۔ بزنس کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا بھی کرتے تھے۔ ایک معنوں میں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، لہٰذا اس کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر آئی ہے۔ تجارت کرنے کے حوالے سے جو فضیلت ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی جو ہے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں ہر درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی جب بھی بکریاں چرا رہے ہوں امانت داری کا ثبوت دیا، تجارت کر رہے ہوں اور دوسروں کا مال لے جا کر جو ہے تجارت کر رہے ہیں اور جو ہے پروفٹ کما کر لا رہے ہیں اور پھر اسے دے رہے ہیں، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیئر اس میں بنتا ہے وہ لے رہے ہیں۔ ان تمام معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار واقع ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خیانت نہیں کی، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا، سچ بولا، امانت داری کا ثبوت دیا، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وتیرہ تھا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا، الامین، امانت دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب تھا۔ عام طور پر جو دو لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور تھے نبوت سے پہلے، وہ الصادق الامین، الصادق سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، چاہے خود کا نقصان ہو رہا ہو، چاہے اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہو، خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہو، یا پھر جو ہے کسی ظالم کے سامنے کچھ بولنا ہو، بتانا، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی طرف ہمیں جو ہے ابھارا ہے۔ انسان سچ بولے، جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ غور فرمائیے، جو انسان سچ بولتا ہے ہر معاملے کے اندر سچ بولتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، دوست احباب کے ساتھ ہو، یا پھر جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو، عام لوگوں کے ساتھ ہو، تمام لوگوں کے ساتھ وہ سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دیتے ہیں، مزید اسے اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور یہ نیکیاں اسے جنت تک لے جانے والی ہیں۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ بولنا انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سچ بولا کیجئے، سچ بولنے سے نیکی کی طرف آپ کو رہنمائی ملتی ہے، اور یہی نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ جھوٹ بولنے سے بچیے، جھوٹ بولنے سے انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور یہی گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الامین تھے، امانت دار تھے۔ جو چیز
چیز آپ کے پاس رکھائی جاتی، حتیٰ کہ دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھاتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، امانت دار ہیں، کبھی خیانت نہیں کریں گے، کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ اور جو چیز آپ کے پاس رکھائی گئی ہے یا جو بھی معاملہ بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے جو بھی ڈیل کر رہے ہیں، چاہے وہ بزنس کی ڈیل ہو یا کوئی اور ڈیل ہو، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کے ساتھ اس معاملے کو انجام دیتے تھے۔ تو یہ دو مشہور لقب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، الصادق والامین، سچے اور امانت دار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے جو ہے نبوت سے پہلے اپنی قوم کے اندر مشہور تھے، سبحان اللہ۔ اور ویسے زمانے میں، اس زمانے میں اور ویسے ماحول میں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو زیادہ دھوکہ دیتے تھے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، جاہلیت تھی، لوگوں کے پاس جاہلیت تھی، علم کی روشنی وہاں نہیں پہنچی تھی، ایسے دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بہترین صفات کو اپنائے ہوئے تھے۔ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کر رہے تھے، اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ موقع آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑی مالدار تھیں، مالدار خاتون تھیں، البتہ بیوہ خاتون تھی، اس سے پہلے 2 شوہروں کا انتقال ان کے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اب تک انہوں نے پھر شادی نہیں کی تھی۔ ان کے پاس بہت مال تھا، بڑی مالدار خاتون تھی، بڑی شریف خاتون تھیں، نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، اور اسی طرح مالداری کے اعتبار سے تمام لوگوں میں ایک ممتاز مقام ان کا تھا۔ تو لہٰذا یہ دوسروں کو مال تجارت اپنا جو ہے دوسرے مقام پر جا کر بیچنے کے لیے دیا کرتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موقع ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم ہوا تھا کہ آپ بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں، بزنس کے معاملے کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا مال دیا کہ آپ جائیں اور جو ہے شام میں، سیریا میں یہ ہمارا تجارت کا مال جو ہے بیچ کر آپ آئیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیریا کا سفر کرتے ہیں، اور اس تجارتی سفر کے دوران اور پھر واپس آنے تک حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ بڑا مبارک سفر ثابت ہوا، بہت منافع، بہت پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما کر لایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو بھی انہوں نے دیکھا، اور ان کے غلام میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر اس انداز سے تھے، تجارت اس انداز سے کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملہ اس انداز سے کر رہے تھے۔ تو ان اخلاق کو دیکھ کر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھ کر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اور اچھی صفات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متاثر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ اس سے پہلے ان کے 2 شوہر رہ چکے تھے، اور وہ بیوہ خاتون تھیں۔ البتہ اس کے بعد ان کے سامنے بہت پیشکشیں آئیں، بہت سارے سرداروں نے ان سے نکاح کی جو ہے پیشکش کی کہ وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جو ہے اب نکاح کرنے سے تھوڑا سا رکے رہیں، اور ایک معنوں میں ایک اچھے ہم سفر، ایک اچھے ساتھی کی انہیں تلاش تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا انہیں پتہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام بھیجا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال بتائی جاتی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، یا بعض روایتوں کے اندر 28 سال۔ زیادہ جو مشہور و معروف ہے وہ یہی کہ آپ کی عمر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ پھر جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودا سے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نکاح ہوئے۔ کل 11 بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیک وقت 9 بیویاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہیں، اور کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہوئیں۔ اس سلسلے میں دشمنان اسلام کو بدنام کرنے والے یا اسلام پر انگلی اٹھانے والے بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، بہت سارے شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر کمی کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص انصاف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھے گا، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد شادیاں کی ہیں، ایک سے زائد جو نکاح کیا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں تھیں، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب تھے، بڑی حکمتیں تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک ساتھ 4 شادیاں جو ہے کر سکتے ہیں، یا ایک ساتھ 4 بیویاں ان کے نکاح میں رہ سکتی ہیں، 4 سے زائد نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 بیویاں تک رہی ہیں۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اسے اگر کوئی پڑھ لے گا تو وہ شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کی اس طرح کی خواہشات جیسے بتایا جاتا ہے، ویسی خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، ورنہ عین جوانی میں 25 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے نکاح کیا، ایک بیوہ سے، کنواری لڑکی سے نہیں، ایک بیوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی عمر بھی 40 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بھی 40 سال تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا، وہ بیوہ تھیں، ہاں، کنواری لڑکی نہیں تھی، اور اسی طرح ان کی عمر 40 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر ان کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح جو ہوا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے زائد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے زائد تھی۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کی اتنی خواہشات تھیں، تو پھر جوانی کے اندر، جبکہ عرب کے اندر ایک سے زائد نکاح کرنے کا کلچر اس وقت بھی عام تھا، ایک سے زائد نکاح کرنے کا جو کلچر تھا عرب کے اندر اس وقت بھی عام تھا، اس کے اندر کوئی عیب کی بات ان کے پاس نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جوانی کے اندر ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد نکاح کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے نکاح کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہم عمر، بلکہ معاشرے کے اندر جو رواج تھا کہ عام طور پر مرد کی جو عمر ہے، لڑکے کی جو عمر ہے وہ زیادہ رہتی ہے لڑکی کی بنسبت، لڑکی کی عمر جو ہے اس سے کم ہی ہوتی ہے، 3-4 سال یا پھر اس سے زائد کا بھی جو ہے دونوں کے درمیان عمر کا ایک جو ہے گیپ ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے زیادہ، اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ شادیاں کرنے کی جو خواہش بتائی جاتی ہے ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پہلے ہی کر لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، شادیاں کی ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے بعض بیوہ خواتین کو سہارا دینے کا کام کیا۔ جتنی بھی خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر تمام کی تمام بیوہ خاتون تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی، ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کنواری تھیں، باقیہ تمام کی تمام بیوہ خواتین تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض خواتین کو سہارا دینے کے لیے ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یا اسی طرح دیگر حکمتیں جو بتائی جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی دشمنی کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اس طرح بعض ایسے دشمنوں کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کی، فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا تھا وہ بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو سفیان کی جو دشمنی ہے اسلام کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ کم ہو جائے۔ اسی طرح صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حیی بن اخطب یہ جو ہے یہودی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا وہ اسی لیے تاکہ یہودیوں کی جو دشمنی ہے وہ کم ہو جائے، یہودیوں کی جو دشمنی ہے وہ کم ہو جائے۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا وہ اس لیے تاکہ ان کے قبیلے والوں کو یا ان کے خاندان والوں کو فائدہ ہو، اور یہ بھی ایک معنوں میں دشمن کی جو ہے بیٹی تھی۔ دشمنوں کی دشمنی کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، اور ان نکاحوں کی بہت ساری برکتیں لوگوں نے دیکھی۔ اور جو شخص بھی انصاف کے ساتھ آج بھی جو شخص انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، نیوٹرل رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور امانت دار انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح کیے ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص سبب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے یا اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح نہیں کیے ہیں۔ اور سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ معجزہ ہے کہ آج بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ آج بھی سبحان اللہ سیرت کی یہ
خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ معجزہ موجود ہے۔ جو شخص بھی انصاف کے ساتھ نیوٹرل رہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن جو آج بھی اسلام کے جو دشمن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراض کرنے کے لیے، انگلی اٹھانے کے لیے، ہاں اسلام کے اندر جو ہے ایک معنوں میں کمیاں بتانے کے لیے جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، بعد میں چل کر وہ خود اسلام کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے نکاح کا، وہ بہت مشہور ہے۔ ان کے اس ایک واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ان کے خاندان کے تقریباً 100 افراد، ان کے خاندان کے 100 لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، انہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو پھر تمام کے تمام صحابہ کرام نے ان تمام لوگوں کو جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے تھے یہ کہہ کر آزاد کر دیا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، لہٰذا انہیں آزاد کر دیا۔ تقریباً 100 لوگ اس وقت غلامی سے آزاد ہوئے، سبحان اللہ۔ سوچیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح سے 100 لوگ غلامی سے سبحان اللہ آزاد ہوئے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے بات کہی تو کہا کہ میں نے آج تک کسی عورت کو اپنے خاندان والوں کے لیے اتنا مبارک نہیں پایا جتنا کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی مبارک خاتون تھی کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو اس نکاح کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہو گئے غلامی سے، اور پھر یہ تمام کے تمام نہ صرف یہ کہ لوگوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، غیر اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو گئے، وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر یہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حکمتوں کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا، اس مجلس میں آپ کے چچا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پر جو ہے موجود تھے، اور اسی طرح جو خطبہ نکاح تھا وہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور جو مہر تھا وہ 20 اونٹ جو ہے مہر وہاں پر مقرر کیا گیا تھا، 20 اونٹ مہر وہاں پر مقرر کیا گیا تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے، وہ تمام کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے وہ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں وہ تمام کی تمام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ 6 اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، 2 بیٹے تھے اور 4 جو ہے لڑکیاں تھیں۔ بیٹے ایک قاسم، پہلے جو بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قاسم تھے، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو بیٹے تھے وہ عبداللہ ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلے ایک بیٹے قاسم، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور اس کے بعد آخر میں حضرت عبداللہ جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ بیٹیاں سب سے پہلے زینب، پھر رقیہ، ام کلثوم، اور پھر سب سے چھوٹی جو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ زینب،
रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, फ़ातिमा रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना जमीआत। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 लड़कियां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़िंदा रहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इनका इंतकाल हुआ सिवाय हज़रत फ़ातिमा के। हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीनों बाद हुआ। अलबत्ता जो नरीना औलाद हैं, जो बेटे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तमाम के तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में ही फ़ौत हो गए, चाहे वो कासिम हो, हज़रत कासिम हो, चाहे वो हज़रत अब्दुल्ला हो, या फिर मारिया क़िब्तिया से हज़रत इब्राहीम हो, वो तमाम के तमाम बचपन में ही फ़ौत हो गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह के ताल्लुक़ से चंद ज़रूरी बातें थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल हुई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई, तो काबतुल्लाह की तामीर का एक वाक़या पेश आया। काबतुल्लाह की तामीर का एक वाक़या पेश आया। आइए हम उस वाक़े को पढ़ते हैं। बैतुल्लाह की तामीर और हजर असवद के झगड़े का फ़ैसला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था। एक ज़ोरदार सैलाब आया जिससे खाने काबा की दीवारें फट गईं। एक सैलाब आया, मक्का के अंदर एक सैलाब आया। मक्का अगर आप देखें तो ऐसी जगह है कि चारों तरफ जो है पहाड़ ही पहाड़ है, और जिसकी वजह से जब जो है सैलाब आता है तो जो निचली जो ज़मीन होती है या जो नीचे में जो घर वगैरह रहते हैं, वो सैलाब की ज़द में आम तौर पर जो है आ जाया करते थे। तो इस तरह जब एक बड़ा सैलाब आया तो काबतुल्लाह भी उससे जो है मुतासिर हो गया, उसकी दीवारें फट गईं, दीवारों में क्रैक आ गया और दीवारें गिरने के करीब थी। ये दीवारें एक बार काबा में आग लग जाने की वजह से पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी। इससे पहले एक वाक़या पेश आया था कि काबतुल्लाह के अंदर आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये दीवारें पहले ही कमज़ोर थी। अब ये सैलाब आया तो जिसकी वजह से ये दीवारें और भी ज़्यादा जो है गिरने के करीब हो गई। अब कुरैश मजबूर हुए कि असर नौ, बिल्कुल नए अंदाज से, यानी बिल्कुल न्यू, फिर से बुनियादी तौर पर फिर से पूरे फाउंडेशन के साथ काबतुल्लाह को तामीर करें। इस मौके पर इन्होंने फ़ैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे, जो माल हलाल है वही जो है खर्च करेंगे। चुनांचे रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक माल लिया हुआ माल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हलाल कमाई ही इसमें लगाएंगे। सुबहान अल्लाह। इस माने इसके यानी मालूम होता है कि उस ज़माने में भी लोगों को इस बात का एहसास था। यह एहसास मुर्दा नहीं हुआ था, यह एहसास बाकी था कि यकीनन जो है अल्लाह के घर के लिए बिल्कुल जो पाकीज़ा माल है, हलाल जो माल है वही लगाया जाए, सूद का माल ना लगाया जाए। इसी तरह किसी का नाहक माल लेकर जो है नहीं लगाना चाहिए। बाज़ लोग आज जो है सूदी एतबार से कारोबार करते हैं, या बहुत सारे ऐसे उनके कारोबार हैं जो एक मानों में हराम की कैटेगरी में आते हैं। वो लोग जो है या तो उम्रा और हज कर लेते हैं, या तो फिर कुछ माल सदक़ा कर देते हैं और समझते हैं कि हमारा माल पाक हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तय्यब है और पाक माल ही कबूल करता है। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह ताला पाक है, तय्यब है, लिहाजा जो तय्यब माल है, पाक माल है, हलाल माल है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। नाजायज़ तरीक़े से कमाया हुआ माल अगर अल्लाह की राह में भी कोई ख़र्च करता है तब भी वो काबिल कबूल नहीं है। और इस बात का एहसास कुफ़ारे मक्का को, मुशरिकीन मक्का को भी था। इन्हें खाने काबा गिराते हुए डर लग रहा था। अब जो है बिल्कुल फाउंडेशन से फिर से नए सिरे से काबतुल्लाह की तामीर करना था, तो बकिया जो दीवारें थी जो गिरी नहीं थी, उन्हें गिराने से ये डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के घर को तोड़ने का इल्ज़ाम गोया कि उन पर आ जाए, गुनाह उन पर आ जाए और गोया कि अल्लाह का अज़ाब उन पर आए। इससे वो डर रहे थे। चुनांचे अबू उमैया जो उस मौके पर सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग शख्स था, उसने जो है कहा कि अगर हम बनाने के लिए अल्लाह के घर को नए सिरे से तामीर करने के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। लिहाजा जो है वो आगे बढ़ा और जो है काबतुल्लाह को जो है ढाना शुरू किया। अफ़वन वलीद बिन मुग़ीरा है उस शख्स का नाम, जो काबतुल्लाह को ढाना शुरू किया वो वलीद बिन मुग़ीरा है।
اس کے بعد لوگوں نے پھر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ڈھایا اور پھر اثر نو جو ہے پھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے میں جو انجینئر تھا ایک معنوں میں، اس کا نام جو ہے باقوم نامی ایک رومی معمار تھا. باقوم نامی ایک جو ہے رومی انجینئر تھا. اسی کی نگرانی کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو رہی تھی. اور ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جو مال جمع کیا گیا تھا، جو پیسہ جمع کیا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی کعبۃ اللہ کی تعمیر باقی رہی. اس لیے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم حرام مال نہیں لگائیں گے، تو لہٰذا حلال مال ان کا ختم ہو گیا. حلال مال ان کا ختم ہو گیا. کیا کیا جائے؟ تو لہٰذا انہوں نے ایک حصے میں ایک چھوٹی دیوار بنا دی. چاروں طرف جو ہے ایک معنوں میں 4 دیواریں اٹھا دی گئیں، اور ایک سائیڈ میں ایک جو ہے تھوڑا سا سیمی سرکل جو ہوتا ہے اس انداز کی دیوار انہوں نے آدھی اٹھا دی، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. اسے مکمل اونچا اٹھا کر کعبۃ اللہ میں ملانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. لہٰذا یہ 4 دیوار انہوں نے اٹھا دی، اور یہ جو ایک دیوار تھی اسے انہوں نے سیمی سرکل کے انداز میں بالکل تھوڑا جو ہے انہوں نے بنا دیا، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. اسی کو حجر اور حطیم کہتے ہیں. آج بھی ہم جب کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک جو ہے سیمی سرکل، آدھے سرکل کے انداز میں جو ہے ایک دیوار نظر آتی ہے. وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. اس کے اندر نماز پڑھنا گویا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھے جیسا ہے. ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوائیے، ہم اس کے اندر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں. خواتین نے گزارش کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ حتیم میں نماز پڑھ لیجئے. حتیم میں نماز پڑھنا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے ہی جیسا ہے، اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے. اسی لیے جب طواف کیا جاتا ہے تو اس کے اطراف سے جو ہے طواف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اطراف سے طواف کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہیں پر نماز پڑھ لو، تمہارے لیے جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی جو خواہش ہے گویا کہ وہ پوری ہو جائے گی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا حکیمانہ فیصلہ تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش پر کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھلا دیتے تو پھر یہ چیز تمام بادشاہوں کے اندر یا تمام جو ذمہ داران تھے کعبۃ اللہ کے، ان کے اندر بھی رائج ہوتی کہ ان کے خواتین کے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے کو بار بار جو ہے کھولا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اقتدار ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی کہ 3 سائیڈ سے کعبۃ اللہ جو ہے ایک معنوں میں اسکوائر کے انداز میں ہے اور ایک سائیڈ سے سیمی سرکل کے انداز میں ہے، اسی انداز میں پورا حتیم کو بھی کعبۃ اللہ کے اندر پھر سے جو ہے جوڑ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا، لیکن چونکہ ابھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے تھے، اگر وہ لوگ یہ منظر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو توڑا ہے تو اس سے ایک غلط اثر لیں گے اور پھر جو ہے ان کے اندر جو ہے افراتفری مچ جائیں گی. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ چھوڑ دیا. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد جب جو ہے پیسے آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آج بھی کعبۃ اللہ اسی انداز سے موجود ہے کہ یہاں پر پورا اسکوائر جو ہے اسکوائر ٹائپ میں ایک جو ہے عمارت موجود ہے جو کالے غلاف سے جو ہے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بالکل جو ہے اگر ہم کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے اگر ہم کھڑے ہیں تو رائٹ سائیڈ میں ایک جو ہے سیمی سرکل کے انداز میں ایک دیوار ہے جسے حتیم اور حجر کہا جاتا ہے. اس کے اندر نماز پڑھنا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے جیسا ہے. کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے جیسا ہے. کعبۃ اللہ کی جب دیواریں اوپر ہوتے رہیں تو ایک موقع حجر اسود کو رکھنے کا آیا. تو
یہ جو موقع تھا حجر اسود کو اس دیوار میں رکھنا، کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگا دینا، یہ ایک شرف کی بات تھی، بڑے مقام و مرتبے کی بات تھی۔ سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے سردار یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو فضیلت ہے، یہ جو مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کے حصے میں آئیں۔ سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے میں جو ہے حجر اسود کو اٹھاؤں گا اور جو ہے دیوار میں لگاؤں گا۔ بڑا جھگڑا ہو گیا، بڑا جھگڑا ہو گیا، اور قریب تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کے اندر ہی جو ہے لڑ پڑیں اور جو ہے وہاں پر خون ریزی ہو۔ اتنے میں جو ایک بزرگ شخصیت تھی ابو امیہ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو، حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر سب سے پہلے جو شخص آئے گا، ہم جو ہے اسے حکم مان لیں گے، ہم جو ہے اسے حکم مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول کرنا ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا لوگوں نے بات مان لی، ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ کے اندر سب سے پہلے جو بھی آئیں گے ہم انہیں ایک معنوں میں فیصلہ کرنے والا بنا دیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے حجر اسود کے تعلق سے، حجر اسود کے تعلق سے، ہم جو ہے وہی فیصلہ قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ جیسا ہی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سارے کے سارے لوگ پکار اٹھے کہ امین آ گئے، امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، یہ امانت دار شخص ہیں، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سبحان اللہ جو سمجھداری کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، آج جو ہے اس انداز سے مسائل کو سلجھانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حجر اسود کو اٹھاتے اور جو ہے دیوار میں رکھتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لیتے، کوئی جو ہے اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تمام کے تمام یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو بھی جو ہے کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے ہم ان کے فیصلے کو مان لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چادر لائی جائے، ایک چادر لائی جائے اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھ دیا جائے، اور جتنے تمام قبیلے کے جتنے بڑے سردار ہیں ان تمام سردار کو کہا کہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ لیا جائے، تمام کے تمام چادر کے کونوں کو جو ہے گویا کہ پکڑ لیے، اور پھر جو ہے جس مقام پر حجر اسود کو لانا تھا اس مقام پر حجر اسود کو جب وہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر کعبۃ اللہ کی دیوار میں چسپا کر دیا، کعبۃ اللہ کی دیوار میں رکھ دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے جھگڑے کو، ایک بڑی لڑائی کے اندر تبدیل ہونے والے مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سارے کے سارے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے، اور دروازہ، کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے تقریباً 2 میٹر اونچا ہے، 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہوئیں، 18 ہاتھ بلند ہوئیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 لائن میں 6 کھمبے کھڑے کیے گئے، 2 لائن میں 6 کھمبے کھڑے کیے گئے۔ آج بھی اسی انداز سے اندر جو ہے ستون موجود ہے، علامت کے طور پر وہ ستون کعبۃ اللہ کے اندر کی اگر آپ جو ہے فوٹو دیکھیں گے تو آج بھی وہ ستون وہاں پر موجود ہیں۔ کھمبے کھڑے کیے گئے اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی، جبکہ پہلے نہ کھمبے تھے اور نہ چھت تھی۔ تو اس طرح جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی۔ کعبۃ اللہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو 6 اسی انداز سے ستون وہاں پر موجود ہے، ستون موجود ہے، اور وہاں پر اگر اندر سے آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے محسوس ہوگا کہ 2 دروازے وہاں پر موجود ہیں، 2 دروازے موجود ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس کے 2 دروازے تھے، اس کے 2 دروازے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا
کہ اگر میں چاہتا تو اسی انداز سے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ویسے ہی میں بنا دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کیا، لوگوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا آج اگر ہم باہر سے دیکھیں گے تو ایک دروازہ آپ کو نظر آئے گا، البتہ اندر جو ہے آپ کو جو ہے ایک الگ سے دروازہ جو ہے ایک سائڈ میں نظر آئے گا۔ دراصل یہ دو دروازے ہیں، ایک دروازہ تو وہ جو آج بھی ہے، اور ایک وہ دروازہ جو اندر سے نظر آتا ہے باہر سے نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز سے جو ہے تعمیر کعبۃ اللہ کی جو ہے تعمیر کی تھی۔ اور ستون بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور ستونوں کے درمیان میں آپ کو بہت زیادہ پرانے قدیم زمانے کے لالٹین آپ کو نظر آئیں گے، جو کہ ایک معنوں میں روشنی کرنے کے لیے وہ جو ہے گویا کہ بھیجے جاتے تھے، بلکہ دوسرے بڑے سرداروں کی جانب سے، دوسرے ممالک سے بھی، دوسرے ملکوں سے بھی، اور اسی طرح دوسرے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ کعبۃ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ تو جو لالٹین وغیرہ جو بھیجا کرتے تھے، جو روشنی کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر لگانے تھے، وہ آج بھی کعبۃ اللہ کے اندر اگر آپ جو ہے اس کی پک دیکھیں، اس کی پکچر دیکھیں، تو اس کے اندر جو ہے آج بھی وہ پرانے لالٹین وغیرہ جس کے ذریعے سے جو ہے روشنی کی جاتی تھی، وہ آج بھی جو ہے موجود ہیں۔ بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب خلاصے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہاں پر بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، نبی بنائے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، وہ خلاصے کے طور پر، سمری کے طور پر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شق صدر کا واقعہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا اور دل کو زمزم سے دھویا گیا، اور شیطان کا جو حصہ تھا وہ نکال کر پھینک دیا گیا۔ یہ اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاک زندگی گزاری، عیبوں سے پاک زندگی گزاری، گناہوں سے پاک زندگی گزاری، جس معاشرے کے اندر بہت ساری جو ہے برائیاں تھیں، خرابیاں تھیں، معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، خرابیاں تھیں، جیسا آج بھی ہے کہ ہم جو ہے اچھے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، برے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، معاشرے کے اندر برائیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اسی انداز سے مکہ کے اندر بہت ساری برائیاں بھی تھیں، اچھائیاں بھی تھیں یقینی طور پر، اور جو ہے برائیاں بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خوبیوں کو اپنایا، اچھائیوں کو اپنایا، اور تمام کی تمام برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہے، تمام کے تمام برائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی ان پوجا پاٹوں کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے شریک نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب جو ہے ایک دعوت رکھی گئی تھی جس کے اندر جو ہے گانے بجانے ہو رہے تھے، اور میں وہاں سے گویا کہ گزر رہا تھا، تو وہ آوازیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اور جب آپ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وہ تمام کے تمام گانے بجانے کی چیزیں وغیرہ ساری کی ساری ختم ہو گئی تھیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے شروع ہی سے کی، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جائیں تو کسی شخص کو بھی یہ موقع نہ ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائے اور کہیں کہ آپ اب اس بات کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ آپ کی زندگی تو ایسی تھی، آپ کا خاندان ایسا تھا، آپ ایسا گناہ کے کام کرتے تھے، نعوذ باللہ، ایسا کسی کو موقع ملا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے، شرف و منزلت کے اعتبار سے بھی کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے، مکمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ معاشرتی اعتبار سے کوئی عیب، کوئی کمی پائی نہیں جاتی تھی کہ جس کی طرف کل کوئی انگلی اٹھائے اور کہے کہ دیکھو آپ اب نبی بنے ہیں، اس سے پہلے آپ کی زندگی ایسی تھی، کسی کو ایسا موقع نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، صحیح عقل والے،
پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 30 آدمیوں کی طاقت تھی، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست سوچ، صحیح درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت اور بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیرخواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا، ابیض یستسقى الغمام یا یستسقى الغمام بوجهه ثمان الیتامى عصمۃ للارامل۔ آپ گورے اور خوب رو تھے، آپ کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی تھی، یتیموں کے ہادی اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، بے مال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمان نوازی کرتے، مصیبت کے مارے ہوں کو تعاون فرماتے، مصیبت سے جو جھوجتے رہتے، تکلیف میں جو لوگ رہتے ان کا جو ہے بھرپور تعاون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتوں کی عید پر حاضر ہوئے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، نہ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے تھے۔ بتوں کو چھونا، ان سے تقرب حاصل کرنا تو دور رہا، لات و عزا کی قسم سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ قسم تو کھاتے ہی نہیں تھے غیر اللہ کی، بلکہ لات و عزا کی کوئی اگر قسم کھاتا تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرماتے، سننا گوارا نہیں کرتے۔ شراب نوشی اور لہو لعب کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے، ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ عام طور پر نوجوانی میں اسی انداز کی محفلیں، اسی انداز کے جو ہے پارٹی یا اسی انداز کے جو ہے دعوتیں عام طور پر جوانی کے اندر اس کے اندر لوگ جو ہے شرکت کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بہت ہی زیادہ دور تھے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے جو علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کس طرح عبادت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کس طرح بنایا گیا، وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح آئی، انشاءاللہ تعالی آگے ہم جو ہے یہ سارے واقعات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے جو درس ہمیں مل رہا ہے، جو نصیحت ہمیں مل رہی ہے، جو حکمت کے موتیاں جو ہمیں مل رہے ہیں، انہیں ہم اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل طور پر لانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔